السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک ورلڈ کی ویڈیو میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ عزازیل کے قصے کے پارٹ 1 میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیسے عزازیل نے ہزاروں برس عبادت کی اور زمین و آسمان پر عبادت کرنے کے بعد اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ آج ہم بقیہ قصے کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دن عزازیل نے جناب حدیث میں عرض کی، یا الہی، جنہوں نے زمین پر خون ریزی اور فساد پھیلانا شروع کر دیا، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں اور زمین پر امن اور سکون پھیلا سکوں۔ جناب حدیث نے عزازیل کی بات کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ اے عزازیل، تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوکاف میں ڈال کر روئے زمین کو فساد سے پاک کر دے۔ اس کے بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے عزازیل اور اے جماعت ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے، اور ہم ذکر کرتے ہیں، تیری خوبیاں یاد کرتے ہیں، تیری ذات پاک کو، کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا کہ زمین پر کوئی نائب اور انسان نہ بنا کیونکہ وہ خون ریزی کرے گا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب سے بہتر اور اعلیٰ جانتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کو فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے اس کی قسم دی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی اور گناہ گار ہوگی۔ میں مسکین خاک ہوں، طاقت و تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس خاک کو لے جانے سے رک گئے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام نہ پہنچا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے بعد عزازیل کو بھیجا۔ ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے منع کیا تو کہا کہ جس کی تو قسم دیتی ہے، مجھے اسی نے بھیجا ہے اور میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس عزازیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اس سرزمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب عزازیل نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں کا، اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانے لگے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کر دوں گا اور کسی کو تپ دق میں اور کسی کو اپنی گرکنی میں غرق کر دوں گا۔ اس کے بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کی رکھ دی۔ پس باران رحمت پر برسات ہوئی۔ 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی اور 4تھے برس میں سلابہ ہوئی اور 6ٹھے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ دیکھا تو قالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ ابلیس نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھ سے اس کا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔
اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ لعنت کعبہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا۔ بسبب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل آیا اور اس کے سبب حسد و بغض اور دشمنی سے زیادہ ہوئی اور اپنے منہ کا تھوک اس کے کالب میں ڈال کر چلا گیا۔ اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور غبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے دو چند ظاہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے، خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب الجلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، جان آدم کی اس کے قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانپ کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائک ساتواں آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کی قالب میں کیوں کی جاتی ہے۔ اس کو دیکھیں اور آواز آئی، اے جان آدم، اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قالب میں کے گشت کیا اور اندر نہ جا سکی اور عرض کی، یا خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب جان آدم کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس نے 7 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونا چاہا اور داخل نہ ہو سکی اور کہا کہ میں روح پاک ہوں اور یہ خاک سے بنایا گیا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی۔ جس خاک سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا وہ خاک عزازیل لے کر آیا تھا۔ باقی فرشتے وہ خاک لانے میں ناکام رہے۔ معزز ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ بقیہ قصہ پارٹ 3 میں ذکر کریں گے۔